الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ کل تفسیری ویڈیو کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو بیان کیا تھا اور 3 براہین سے اپنے توحید کا استدلال کیا تھا: برہان ربوبیت، برہان وجدان اور برہان نعمت۔ ان 3 دلائل سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت، اپنی اکتائیت اور اپنے ایک ہونے کا استدلال کیا تھا۔ چونکہ اسلام کے اندر 3 عقیدے ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جس کی حیثیت اور ویلیو بہت ہی زیادہ ہے، جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں رہتا۔ مسلمان ہونے کے لیے تمام عقائد کو مانیں، جتنے بھی عقائد ہیں تمام عقائد کو مانیں، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو اور ان کے فرض ہونے کو بھی مانتا ہو، لیکن عقیدہ توحید کو نہیں مانتا۔ سب چیز مانتا ہے، عقیدہ توحید بھی مانتا ہے لیکن عقیدہ رسالت کو نہیں مانتا۔ عقیدہ رسالت کو بھی مانتا ہے، اس کے ساتھ سب کچھ مانتا ہے، لیکن عقیدہ آخرت، بعث بعد الموت کو نہیں مانتا، تو وہ شخص مسلمان نہیں، وہ شخص اسلام والا نہیں ہے۔ تو پیچھے کل آپ نے یہ سنا تفسیری ویڈیو کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے اور اپنی توحید کا استدلال اللہ تبارک و تعالی نے 3 براہین سے آپ کے سامنے کر دیا تھا۔ اب توحید کے بعد نمبر آتا ہے رسالت کا، اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے آخرت کا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے بعد آخرت کو بیان کیا۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ رسالت کا بیان آگے آ رہا ہے، وہ تفصیل سے ہے، زیادہ مقدار میں ہیں ان کی آیتیں، اس وجہ سے۔ اور اس وجہ کو حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، اللہ حضرت کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرما، انہوں نے اپنی مائع ناز اور مشہور و معروف کتاب تفسیر ہدایت القرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ بہرکیف اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی آخرت کے معاملے کو ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ ولا یظلمون فتیلا۔ اور یاد کرو اس دن کو جس دن کے ہم بلائیں گے ہر ایک شخص کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ، جس شخص کو دیا جائے گا اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان کے ساتھ دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کے اندر لفظ امام آیا ہے۔ مفسرین کے اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں۔ میں اخیر میں آپ کے سامنے جمہور کیا کہتے ہیں اس کے متعلق بھی بات رکھوں گا۔ بعض لوگوں نے لفظ امام کا معنی امہات کیا ہے، یعنی تم اپنے ماؤں کے ساتھ بلائے جاؤ گے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور اس قول کو ذکر کیا ہے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر انوار البیان کے اندر، اور آگے یہ بھی فرماتے ہیں یہ قول صحیح نہیں اس وجہ سے کہ امہات کی جمع امہات، ماں کی جمع ان کی جمع امہات آتی ہے، لیکن یہاں کہا امام جمع نہیں آتا، اس لیے اس سے مراد ماں نہیں لے سکتے ہیں۔ اور دوسری دلیل کہ اس سے ماں مراد نہیں لے سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، تو صحیح احادیث بھی کہہ رہی ہے کہ تم اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، ماں کے ناموں سے نہیں۔ اس لیے یہ تفسیر بالکل بے جا اور غلط ہے، اس کو صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ لفظ امام لفظ کتاب کے معنی میں ہے، جیسے کہ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ لفظ امام یہاں کتاب کے معنی میں ہے، یعنی اعمال نامہ کے معنی میں۔ اور انہوں نے وہ جو دلیل دی ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے سیاق کو دلیل بنایا ہے، چونکہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، امامہم کے بعد آ رہے فمن اوتی کتابہ، فمن اوتی کتابہ، جس شخص کو اس کا نام اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو یہ دلیل بنا۔ اور پھر آگے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آخر کار کتاب کو امام کیوں کہتے ہیں؟ کتاب کو امام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بندہ اگر کوئی غلطی کر لے تو بندہ اپنی غلطی کو پہچاننے کے لیے یرجع الی الکتاب، کتاب کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، کتاب کی طرف جایا جاتا ہے، اور کتاب کے اندر اپنی غلطی کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کتاب کو لفظ امام بھی کہہ دیا جاتا ہے، رہنمائی کرنے والا۔ تو بہرکیف کتاب رہنمائی کرنے، تو یہ معنی تھوڑا سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن جمہور مفسرین کہتے ہیں یہاں پر کتاب، یہاں جو کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، امامہم سے مراد پیشوا اور رہنما ہے، پیشوا اور رہنما، خواہ وہ پیشوا اچھا ہو یا برا ہو، مومن ہو یا کافر ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، کوئی بھی ہو، ہر آدمی کو، ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، یعنی جو جس کی پیروی کرے گا، جو جس کا اتباع کرے گا، جو جس کے پیچھے چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ بلائیں گے۔ اسی کا یوم ند، جیسے مثلا اگر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہے تو اسے کہا جائے گا اے امت ابراہیم علیہ السلام چلے آؤ،
کوئی موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہے تو اسے کہا جائے اے موسیٰ علیہ السلام کی امت چلے آؤ۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہے تو اسے کہا جائے گا اے عیسیٰ علیہ السلام کی امت چلے آؤ۔ کوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے تو اسے کہا جائے گا اے امت محمدیہ علی صاحب السلام چلے آؤ، یعنی اس طرح سے پکارا جائے گا۔ اور اس کے بعد فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس شخص کو اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ پڑھیں گے۔ اور اسی صورت کے اندر پیچھے آپ نے سنا تفسیر کے اندر وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ كِتَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اعمال نامے کو اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھولیں گے تو وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکالیں گے تو وہ اس کو کھلا ہوا پائیں گے، اور کہا جائے گا ان سے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم پڑھو اپنے اعمال نامے کو۔ اور سورہ حاقہ کے اندر لکھا ہوا جن کو داہنے ہاتھ میں کتاب دیا جائے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو اس طرح کی عبارت جو ہے سورہ حاقہ کے اندر آئی ہے۔ بہرکیف جس کو بھی دیا جائے گا ولا یغلف فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اور کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک جو بھاری سی دھاری ہوتی ہے اسے رسی کہا جاتا ہے۔ عرب دنیا اس زمانے میں یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی چیز کو حقیر بتانے کے لیے اس مثال کو استعمال کیا کرتے تھے فتیل کے لفظ سے، تو اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا جس شخص کو اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اس کو پڑھیں گے تو ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ پورا انصاف دیا جائے گا۔ جو بھی آپ نے نیکی کی ہوگی، جو بھی آپ نے سب نے بھلائی کی ہوگی، اس کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سارا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ شخص آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ راہ سے بھٹکنے والا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعمال نامہ دے دیا گیا، تب اعمال نامے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، اعمال نامے کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعمال نامہ اس دنیا کے اندر جس کا اچھا ہوگا، یعنی اس دنیا کے اندر جو اندھا ہوگا، یعنی اندھے سے مراد وہ نہیں کہ وہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہو، دل کا اندھا جو ہوگا، جو اس دنیا کے اندر گمراہ میں سے ہوگا، جو اس دنیا کے اندر حقیقت سے منہ پھیرے ہوئے ہوگا، اور حقیقت سے منہ پھیرنے کی وجہ سے توحید سے، رسالت سے، معاد سے اور حشر و نشر وغیرہ جو ہونے والا ہے بعد میں، اس سے اگر کوئی منہ پھیرنے والا ہوگا، گمراہ ہوگا اس دنیا کے اس حساب سے، وہ دل سے اندھا ہوگا، تو جو اس دنیا کے اندر دل میں اندھا ہوگا وہ اس طرح سے آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے پاس دل کا آنکھ ہے، کاش ان کے پاس کان ہوتے کہ وہ سنتے، کاش ان کے پاس آنکھ وغیرہ ہوتی، تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو یعنی آنکھ ہے، آنکھ سے دیکھتے ہیں لیکن وہ دل سے سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ دل کے اندھے ہیں۔ تو یہاں اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ جو بھی اندھا یہاں ہوگا، بہرا یہاں ہوگا، یعنی جو دل کی بات کو نہیں سنیں گے، دل کے کانوں سے نہیں سنیں گے، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، وہ آخرت کے اندر بھی اسی طرح سے اندھا اور گمراہ ہوں گے، اور صرف گمراہ نہیں بلکہ وہ اضل سبیلا، دنیا کے مقابلے میں وہاں اور زیادہ جو ہیں یہ جا کر کے خراب ہوں گے، یعنی اور زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ مفسرین علیہ الرحمٰن مفسرین رحمہم اللہ نے یہاں پر وجہ بیان کی، چونکہ دنیا کے اندر خواہ کتنا بھی گمراہ ہو،
خواہ دنیا کے اندر کتنا بھی برا ہو، خواہ دنیا کے اندر کتنا بڑا بھی ظالم ہو، خواہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا یا دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والا ہو، کتنا بھی بڑا کافر ہو، کتنا بھی بڑا مشرک ہو، لیکن جب تک وہ دنیا میں ہے اس وقت تک اس کے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے پاس چانس موجود ہیں، وہ کبھی بھی اس کو دیکھ کر کے ایمان لا سکتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد دنیا میں ایمان لا سکتا ہے، اور اپنے شرک سے اور اپنے کفر سے وہ توبہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب وہ آخرت میں چلا جائے گا تو اس کے بعد وہ توبہ اوبہ نہیں کر سکتا ہے، توبہ کا بھی دروازہ بند ہو گیا ہوگا، اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے، کوئی چانس نہیں ہے اس کے پاس۔ اس وجہ سے کہا جو دنیا کے اندر اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، لیکن آخرت میں تو بلکہ یہ کہا کہ آخرت میں اس سے بھی زیادہ راستے کو گم کرنے والا ہوگا، یعنی اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ آگے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا۔ اب دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رسالت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا، اسلام کے اندر 3 عقیدے بہت ہی مہتو ہیں، 3 عقیدے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 3 عقیدوں میں سے پہلا عقیدہ توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا آخرت۔ لیکن ابھی آپ کے سامنے آخرت کا عقیدہ بھی آ گیا، اور کل آپ کے سامنے توحید کا عقیدہ آیا تھا، اب آپ کے سامنے رسالت کے عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ توحید کے بعد ہی رسالت ہے، اور میں نے بتا دیا کہ یہاں توحید کے بعد ہی آخرت، اور آخرت کے بعد رسالت کیوں آیا، اس کی وجہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور دلیل میں نے بتایا کہ وہ وجہ میں نے نہیں بیان کی، بلکہ وہ وجہ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، اللہ حضرت کی قبر پر کروڑوں ارب و رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے بیان کی ہے۔ فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو بچلا دیتے اس بات سے جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، کہ تاکہ آپ جھوٹ گڑھیں، تاکہ آپ غلط سلط منسوب کریں ہماری طرف اس کے علاوہ باتیں۔ اس آیت کے متعلق یہ آیت اپنے اندر ایک واقعہ رکھتا ہے، بلکہ ایک نے کئی واقعہ رکھتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قبیلہ ثقیف کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے، میری چاہت ہماری یہ ہے کہ آپ 4 باتیں ہماری مان لیں تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے، اگر آپ ہماری 4 باتیں مان لیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ ان 4 باتوں میں سے پہلی بات ان لوگوں نے یہ کہی کہ ہم مسلمان تو ہو جائیں گے، لیکن مسلمان ہو کر ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 2، ہم لوگ جو ہے ان کا ایک وج اس طرح سے کوئی میدان تھا، اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، اس میدان کو انہوں نے کہا مکہ مکرمہ والی جو ہے نا احترام والے وہ درجہ دیا جائے، اس کو وہ مرتبہ دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تیسری بات یہ کہی کہ جس ہمارے ذمے جو سود دینا رہ گیا ہے کسی کو، اس کو تو ختم کر، جس سے اگر معاف کیجیے گا، تیسری بات جو انہوں نے کہی، ہم لوگوں کو جو دوسروں سے سود لینا ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اور جن کو ہم سود دینے والے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے، وہ ختم کر دیا جائے۔ اور چوتھی بات یہ کہی کہ ہم تمام بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے، لیکن لات نامی بت جو اس کے 1 سال تک ہم عبادت کرتے رہیں گے۔ اگر یہ 4 باتیں آپ ہماری مان لیتے ہیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ بلکہ راوی نے اس سے آگے یہ لکھا، اگر کوئی اعتراض کرے، میں مفہوم ادا کر رہا ہوں، اگر کوئی اعتراض کرے تو آپ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اسی طرح نازل فرمایا ہے، اسی لیے ہم نے ایسا حکم دیا کہ یہ لوگ نماز نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی چلے گا، مطلب یہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی چلے گا، اور سود اگر ان کے ذمے میں ہے، دوسرے کو یہ دینے والے ہوں گے تو وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ جو لینے والے ہیں وہ برقرار رکھا گیا ہے، اور جو ان کا میدان ہے ان کو خانہ کعبہ وغیرہ میں جو مکہ مکرمہ ہے وہ عظمت ان کو عطا کر دی گئی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے 1 سال تک یہ بتوں کی عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آگے اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ میں پھر بھی بیان کر دوں کہ ابو جہل اور امیہ بن خلف وغیرہ بھی
کی آیتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا، بلکہ کئی سارے متعدد واقعات آتے ہیں، لیکن خیر اپنی جگہ جو بھی واقعات اور بہت سارے واقعات ایسے بھی بتائے جاتے ہیں جو بالکل جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بہت ہی کمزور روایات ہیں بہرکیف، لیکن خلاصہ یہ ہے، یہ بات طے ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہو، ایسی بات کی ڈیمانڈ کی ہو، یا ایسی چیز کا مطالبہ کیا ہو جس کا پورا کرنا اسلام میں قطعاً درست نہ ہو، تو اس موقع سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ تو قریب ہی تھا، یہ قریب ہی ہے، یہ بات کہ قریب ہی تھا کہ وہ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے پھیر دیتے، آپ کو وہاں سے ہٹا دیتے، بچلا دیتے، اور تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ بات کو منسوب کریں، ہماری طرف ان کے علاوہ بات کو منسوب کریں، یعنی جو باتیں ہم نے آپ کو نہیں بھیجی ہیں ان باتوں کے متعلق آپ کہیں کہ ہاں ہم نے ایسا کہا اور ایسا نہیں کہا، اور اگر آپ ایسا کر لیتے، یعنی جیسی وہ خواہش کر رہی ہیں، جیسے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جیسا وہ مطالبہ ہے ان کا، اگر ان کے مطالبے پہ آپ کھرے اتر جاتے ہیں، ان کی بات کو آپ مان لیتے ہیں، تو وہ لوگ اِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تب تو آپ کو دوست بنا ہی لیتے، تب تو وہ آپ کو دوست بنا ہی لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، کہ دیکھیں، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، ہم نے ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، یعنی ہم نے آپ کو نبوت سے سرفراز نہ کیا ہوتا، آپ کی فطرت میں معصومیت اور گناہوں سے پاکی نہ رکھی ہوتی، تب تو آپ ان کی طرف تھوڑا بہت مائل ہو ہی چکے تھے۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اصل میں ان سے کہا جا رہا ہے اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، اور اگر ایسا ہو جاتا، یعنی آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، تو پھر اس کے بعد جو ہیں ہم تم کو دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی دوہرا عذاب دینے والے تھے۔ تو یہ جو بات کے عذاب کے، اور اس طرح سے جو بات کہی کہ تم مائل ہو ہی جاتے، اس کی طرف چل ہی جاتے، اور حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کے رسول کو نہیں، بلکہ ہم کو اور آپ کو، ہم جیسے لوگوں کو یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا اور ان کی بات مان کر کے ان کی طرف چل گئے ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ایک باپ بیٹا ہے، اگر بیٹے نے کسی سے قرضہ لیا اور قرضہ وہ ابھی تک دے نہیں رہا ہے، اور جس سے اس نے قرضہ لیا اس نے آ کر کے اس کو دھمکی دی اور کہا بھائی مجھے قرضہ چاہیے، میرا واپس چاہیے میرے پیسے، تو اس نے کہا میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا، مطلب کیوں نہیں، میں نہیں دوں گا، جو کرنا ہے کر لے۔ تو جس نے قرضہ دیا تو اس نے کہا تو کیا دے گا، تو کیا تیرا باپ بھی دے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا باپ دے گا، اس کے باپ کو دھمکی دے رہا ہے وہ، بلکہ وہ اپنی بات کے اندر وزن بڑھانے کے لیے، اپنی بات کی ویلیو اور حیثیت بڑھانے کے لیے اس بات کو اس کے باپ کی طرف نسبت کر رہا ہے، ورنہ پیسے تو اسے اسی صاحب سے لینا ہے جس کو اس نے دیا ہے، اس کو باپ سے لینے کی اس کی خود بھی نیت نہیں ہے، اس کا خود بھی ارادہ نہیں ہے کہ میں اس کے باپ سے لوں گا۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ دیکھو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی وجہ سے کائنات کو سجایا گیا ہے، جن کی وجہ سے یہ کائنات ہی بنی ہے، اگر وہ بھی تھوڑا بھی مائل ہو جاتے ہیں ان کی طرف، اگر وہ بھی ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، تو ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان سے کہا جا رہا ہے اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، کہ تب تو ہم آپ کو دنیاوی زندگی میں بھی مزہ چکھاتے اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی مزہ چکھاتے، اور مزید بات یہ کہ آپ میرے خلاف کوئی دوسرا مددگار نہیں پاتے کہ جب میں مزہ چکھاتا تو آپ کو میری سزا سے بچا لیں۔ تو یہ کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے ایسا کہا گیا ہے، ورنہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اسے سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ پھر اخیر میں جو کفار نے اس طرح کی باتیں کی تھیں، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، چونکہ کفار نے بہت طرح کی باتیں کی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح سے ستایا تھا اور طرح کے حیلے کیے تھے، تدبیر کیے تھے، چالیں چلی تھی، مکر وغیرہ کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس آیت کے اندر اگلے آیت میں کفار کو دھمکی دے رہے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ،
اور قریب تھا کہ وہ آپ کا اس سرزمین سے قدم ہی اکھاڑ دیتے تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال دے، یعنی مکہ سے نکال دیں۔ لیکن اس سے پتہ چلا، اس سے پہلے کئی مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکال دیا جائے، لیکن وہ نکال نہ سکے۔ اور اسی لیے کہا اگر نکال دیتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ وہاں ٹھہر بھی نہ پاتے بالکل۔ پھر اللہ ایسا اس لیے کہا کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ زبردستی اللہ کے رسول کو نکالنے کا ارادہ کر رہے تھے، جلا وطن کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، ملک بدر کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخوشی اللہ کی رضامندی سے، نہ کہ ان کے نکالنے کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف جا کر کے ہجرت کی ہے اپنے ارادے سے، یعنی رسول اللہ کے حکم سے، یہ نہیں کہ ان کو نکلوا دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کہتے وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تب تو ہم آپ کے پیچھے آپ کے بعد ان کو بس تھوڑے ہی دن رہنے دیتے، زیادہ دن رہنے نہیں دیتے، ان کا بھی یہاں سے رفع و چکر ہو جاتا، ان کو بھی ہم تہس نہس کر دیتے۔ کیوں؟ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، اس لیے کہ ہمارا یہ طریقہ ہی ہے کہ جس کو بھی ہم نے بھیجا ہے رسولوں میں سے ہم نے، تو اس میں رسولوں میں سے جب بھیجا ہے تو ان کے ساتھ یہ طریقہ رہا ہے، ولا تجد، کیا یہ طریقہ یعنی یہ رہا ہے کہ جب رسول کو ان کے متبعین، ان کے امت، یعنی جب کسی رسول کو نکال دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں یا وہاں سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر اس کی امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح بٹھائی جائے، اپنے اندر جو ہے تمام باتوں کو اچھی طرح بٹھائیں۔ پھر اخیر میں ترجمہ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آپ کے سب کے دل میں توحید کی عظمت، رسالت کی عظمت اور آخرت کی عظمت، یہ تینوں عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ اور استحکام کے ساتھ بٹھائے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے کے مطابق ہمارے اور آپ کے لیے، ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ آخرت نام کی بھی کوئی چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ترجمہ دیکھیں، پھر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے ہر شخص کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس شخص کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو، ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے ساتھ دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا تو وہ آخرت میں اندھا ہوگا، بلکہ آخرت میں اور زیادہ راہ سے بھٹکنے والا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو بچلا دیتے اس سے جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، تاکہ آپ منسوب کریں ہماری طرف اس کے علاوہ بات کو، یعنی وحی کے علاوہ بات کو۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یعنی اگر آپ نے ایسا کر لیا ہوتا، یعنی وحی کے خلاف جو ہم نے کی اس کے خلاف بتا دیا ہوتا ان کی چاہت کے مطابق، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تب تو وہ آپ کو اپنا دوست بنا ہی لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تب تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا مائل ہو ہی چکے تھے، لیکن ہم نے ایسا کیا اس لیے آپ نہیں ہو پائے۔ اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، تب تو ہم، یعنی اگر آپ مائل ہو جاتے، ان کی طرف جھک جاتے، ان کی ڈیمانڈ کو آپ پوری کر دیتے، تب تو ہم اذا لأذقناك ضعف الممات،
تب تو ہم آپ کو دنیاوی زندگی میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں دوہرا عذاب کا مزہ چکھاتے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر جب ہم آپ کو مزہ چکھاتے تو پھر آپ ہمارے خلاف کوئی اپنا مددگار بھی نہیں پاتے، آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار نہیں پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور قریب تھے کہ وہ آپ کے قدم اکھیڑ دیتے اس سرزمین سے، تاکہ وہ آپ کو نکالے اس سرزمین سے۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تب تو وہ آپ کے بعد تھوڑا ہی ٹھہرتے۔ سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، یہ ان کا طریقہ ہے کہ جس کو بھی ہم نے بھیجا رسولوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ میرے طریقے کے اندر تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید برآں ہمارے دلوں پر توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ اور استحکام کے ساتھ جمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔